بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ترجمہ اور تفسیر کے پچھلے سبق میں ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے حوالے سے کفار اور مشرکین کے جو استہزائیہ سوالات اور اقوال تھے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ان استہزائیہ اقوال اور سوالات کو رد فرمایا تھا، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور یہاں سورہ نازعات کے اندر بھی اسے بیان فرمائے ہیں، اس امت کی نصیحت اور عبرت کے لیے آج ہم اس قصے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اذ ناداہ ربہ، جب ان کے رب نے ان کو پکارا، بالوادی المقدس، ایک پاکیزہ میدان، ایک پاکیزہ وادی میں، طویٰ، جس وادی کا نام طویٰ تھا۔ اذهب الی فرعون، اور ان سے فرمایا اللہ نے کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فقل، اور اس فرعون سے کہہ دو، هل لک الی ان تزکی، کیا تمہیں اس بات میں دلچسپی ہے، اس بات کا شوق ہے، الی ان تزکی، کہ تو سدھر جائے، تو پاکیزگی حاصل کرے، تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے کر آ جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا، فَتَخْشَىٰ، کہ تو اس سے ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا معجزہ دکھلایا اور اپنی نبوت کی بڑی دلیل پیش فرمائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، وعصیٰ، اور ان کے نافرمانی کی۔ ثم ادبر، پھر پیٹ پھیر کر جانے لگا، یسعیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادی، پھر اپنی قوم کو جمع کیا، فنادی، اور انہیں پکارا بلند آواز سے۔ فقال، اور کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، پھر اللہ نے اس کو پکڑا، اس کو گرفتار کیا۔ نکال الآخرۃ، آخرت کے عذاب میں بھی، والاولی، اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں پہلے ہے، اس لیے دنیا کو قرآن کریم کے اندر بسا اوقات اولی بھی کہا گیا ہے۔ ان فی ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے اندر اور فرعون کو اس طرح پکڑنے میں، لعبرۃ، بہت بڑی عبرت ہے، لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ ہے، جو ان کے پیدائش سے بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر فرعون کے غرق ہو جانے تک، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات تک جو تفصیلی قصہ ہے، وہ تو یہاں مذکور نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ البتہ یہاں جو اس قصے کا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جب مدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس مصر جانے کا حکم دیا، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نبوت عطا فرمائی، تو یہ اس قصے کا ذکر ہے۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چند مقاصد کے لیے نقل فرمایا ہے۔ نمبر 1، مشرکین اور کفار کی طرف سے قیامت کا انکار کر کے اور حشر کے عقیدے کا انکار کر کے آپ علیہ السلام کو جو اذیت پہنچائی جاتی تھی، تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرما کر آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء تھے، ان کو بھی اس طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی، وہ بھی صبر سے کام لیتے تھے، لہذا آپ بھی صبر سے کام لیتے رہا کریں۔ دوسرا مقصد، کفار اور جو مشرکین ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کے لیے یہاں سے وعید کا ذکر ہے کہ ماضی میں بھی، گزشتہ زمانے میں بھی
جن امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور اپنے انبیاء کے باتوں کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب نے ان کو گھیرا۔ نمبر 3، تیسرا مقصد، اس قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر دلیل بھی ہے کہ یہ نبوت اور رسالت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہیں اور آپ سے پہلے بھی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا رہا۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، لیکن امی ہونے کے باوجود بھی ہزاروں سال پہلے کا قصہ اپنی امت کے سامنے رکھنا اور پیش کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے کہ یہ قصہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھا مقصد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تفصیلی قصہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے اژدہے کا بن جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بے جان چیز کو زندگی دینے پر قادر ہے اور ایک جماد اور لاٹھی اور ایک عصا کے اندر زندگی ڈالنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں گے۔ اور اسی طرح اس قصے کے اندر جو ہے وہ یہ مختلف مقاصد ہے، ان مقاصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا ہے تاکہ اس امت کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ اس قصے سے عبرت حاصل کریں۔ ان آیات کے اندر ایک لفظ ہے اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ کا جو لفظ ہے یہ وادی کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے ملک شام کے اندر ایک وادی ہے جس وادی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے مصر جاتے وقت نبوت ملی تھی، تو اس وادی کا نام چونکہ طویٰ ہے اس لیے یہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ بعضی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا ایک پہاڑ ہے جو اس راستے میں واقع ہے۔ اسی طرح ان آیات کے اندر ایک لفظ ہے کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے فرعون کو پکڑا دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ نکال کا لفظ ہے، نکال ہر اس سزا اور ہر اس عذاب کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہو، تو چونکہ فرعون کو جو عذاب دیا گیا تھا دنیا کے اندر پانی میں غرق کر کے، اور جو آخرت میں عذاب دیا جائے گا یہ بھی دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس لیے اس عذاب اور سزا کو نکال کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اانتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، بناہا، اللہ نے ان آسمانوں کو بنایا، رفع سمکہا، پھر اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اور اس کو درست اور برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک اور اندھیرے والا بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو ظاہر فرمایا، واضح فرمایا، روشن فرمایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منها، اس زمین سے نکالا، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، والجبال اغصاہا، اور پہاڑوں کو قائم فرمایا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر اور نشر کے منکرین کا جو یہ شبہ ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آسمان، زمین اور پہاڑ اور جو کچھ ان سے نکلتے ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو ذکر فرما کر ان انسانوں کو اور ان مشرکین کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جو ذات اور جو رب ایسے عظیم الشان مخلوقات کو پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے
بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہی ذات اگر ان انسانوں کو فنا کر کے دوبارہ وجود دے دیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ اور پھر جو انسان ہے یہ تو زمین اور آسمان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی معمولی سی مخلوق ہے۔ چنانچہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان آیات کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ذات انسانوں سے زیادہ بڑی مخلوقات، آسمان، زمین، پہاڑ اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کو پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سانچے کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہی ذات مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، ان آیات کے اندر آسمان اور زمین کے پیدائش اور ان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کئی مقامات پر آئے ہیں، لیکن ان کو بنانے کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس ترتیب کا ذکر قرآن کریم میں صرف 3 جگہ پر ہے۔ ایک یہاں سورہ نازعات کے اندر اس کا ذکر ہے، ایک پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر ہے، اور نمبر 3 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 9 سے 12، ان 4 آیات کے اندر ذکر ہے سورہ حامیم سجدہ میں۔ تو یہ کل 3 مقامات میں آسمان اور زمین کی پیدائش کی ترتیب کا ذکر ہے۔ اب ان 3 مقامات کو اگر سامنے رکھیں گے تو ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی جو تخلیق ہے اور زمین کی جو پیدائش ہے یہ آسمان کی تخلیق اور آسمان کی پیدائش سے پہلے ہے، اور سورہ نازعہ کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان کو پہلے پیدا فرمایا اور زمین کو بعد میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ مفسرین نے ان آیات کے اندر تطبیق اس طریقے سے دی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ اور زمین کا گھارا بنایا، اور جو اس کی اس وقت موجودہ شکل ہے یہ ابھی وجود میں نہیں آئی تھی کہ اللہ نے آسمان کا مادہ بنایا جو دھویں کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد زمین کو موجودہ شکل دی گئی، اس کو موجودہ حیت پر بچھا دیا گیا، اس پر پہاڑ اور درخت پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد آسمان جو دھویں کی شکل میں تھا اس کی موجودہ شکل وجود میں آئی۔ تو اس طرح ان تمام آیات کے اندر پھر تطبیق ہو جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کس ترتیب سے پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم نے منکرین حشر اور نشر کی تردید جو اللہ نے ان آیات کے اندر فرمائی ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور آسمان اور زمین کی تخلیق کی ترتیب سے متعلق جو آیتیں ہیں ان کے درمیان کس طرح ہم جوڑ اور مناسبت پیدا کریں گے وہ ہم نے پڑھے ہیں۔